اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 274، آیت نمبر 273 کے بعد 274، جہاں پہ 5واں رکوع ختم ہو گیا اور 6واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات کو بھی، والنہار، دن کو بھی، سرًا، خاموشی سے بھی، علانیتاً، علانیہ سب کے سامنے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اس انفاق کا، اس خرچ کرنے کا، ان صدقات اور خیرات کا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا، مگر اس شخص کی طرح، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس شخص کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، بدحواس بنا دیا ہو، جیسے کسی پر جنات مسلط ہو گئے۔ ذالک بانہم، اور یہ جو حشر کے میدان میں ان کی یہ حالت ہے، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے زندگی میں کیا کہا تھا، انما البیع، یہ جو بیع ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، مثل الربا، یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ سود اور اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، سود کا حکم اس کے پاس آ گیا، فَانْتَهَى، اور وہ سودی معاملات کرنے سے باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسی کا ہے، ماضی کی ٹینشن نہیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر یہی سود والا کام کیا، پھر درس سننے کے بعد بھی، سود کے حرام ہونے کے بعد بھی، سود کا بیان سننے کے بعد بھی پھر بھی سودی کاروبار میں لگا رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ آگے انشاءاللہ بات عرض کروں گا، جتنی آیتیں پڑھ لی ہیں، پہلے ذرا اس کے حوالے سے کچھ 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں۔ میرے عزیزوں، پہلی آیت جو ہے کچھ بڑے خاص صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن عمومی طور پر اس کے الفاظ عام ہیں، جیسے کہ اس سے پیچھے آیتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان والے مسلمان بندے سے یہ توقع ہے ہی نہیں کہ وہ کبھی بھی صدقہ خیرات مال میری محبت کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے بارے میں یہ گمان کر بھی نہیں سکتا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ، مجھے پتہ ہے کہ تو جو کچھ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں
یا چاہے وہ صدقات نافلہ ہو، مجھے پتہ ہے وہ صرف تو میری محبت کے لیے کرتا ہے، میری خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ تو جب تو میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، کبھی رات کو بھی صدقے کرتا ہے، دن کو بھی صدقے کرتا ہے، رات کو چھپ کر کسی کے گھر راشن پہنچا دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں جا کر کسی کے ہاتھ میں کچھ تھما دیتا ہے، دن کے وقت کو کسی کے یہ صدقہ خیرات کرتا ہے، دن کے وقت کو کسی کے گھر میں ذرا مشعل جلانے کا سبب بن جاتا ہے، تو بعض اوقات لوگوں کی ترغیب کے لیے ذرا لوگوں کے سامنے بھی صدقہ دے دیتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، بعض اوقات تو چھپ کر یہ معاملات کرتا ہے۔ یاد رکھ، یہ تیرا صدقہ، یہ تیری خیرات، یہ انفاق، ایک ایک روپے کا حساب تجھے اس جہان میں پورا کر کے دوں گا۔ اجر تو تجھے ویسے بھی ہے، پچھلے آیتوں میں اللہ نے ہم نے کیا پڑھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک روپے جو تو لگاتا ہے میں پورا کا پورا تجھے واپس کر کے دوں گا، سب آئے گا، واپس آئے گا تیرے پاس، ذرا برابر بھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ تیرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں سیو ہو گیا ہے، تیرا پیسہ میرے پاس سیو ہو گیا ہے۔ یہاں کے بینکوں کا کچھ پتہ نہیں، کبھی دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت کا بینک ہے، جو میری محبت کے لیے تو لگاتا ہے، تجھے اپنی ساری رقم اس سیونگ وہاں پہ سیونگ کی صورت میں مل جائے گی۔ امید مت ہار، امید مت ہار، امید رکھ کے انشاءاللہ وہاں تیرے لیے میں نے بہت کچھ رکھا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تو میرے علاوہ کسی اور نیت سے خرچ میں نہیں کرتا۔ ہاں صدقہ کرنا ہے، خیرات، جو بھی کما حلال کما، حرام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے ساتھ آگے فوراً سود کا ذکر کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں سود کون سی رقم ہے۔ واضح طور پر یہ بات تو ہمارے معاشرے میں بچے کو پتہ ہے۔ سود، جس کو آپ انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، ربا، تو آپ نے نام سنا ہوگا ربا فری بینکنگ، سنا ہے نا، ربا فری بینکنگ، ربا سے پاک اسلامی بینکاری، نام سنا ہوگا، یہ لفظ ہوتا ہے ربا فری بینکنگ۔ تو ربا سود کو کہا جاتا ہے۔ سود ہر اس رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی کو قرضہ دیتے وقت طے کی جائے کہ میں آپ کو اتنا قرضہ دے رہا ہوں، اس قرضے کے اوپر آپ مجھے اتنی رقم زیادہ ادا کریں گے، چاہے آپ اسے پروفٹ کا نام دیں، مارک اپ کا نام دیں، ملک کی معیشت کا نام دیں، ملک کی ترقی کا نام دیں، نام بدلنے سے اس چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ اگر میں شراب کو پیپسی کی بوتل میں ڈال دوں، میں شراب کو اسپرائٹ کی بوتل میں ڈال دوں اور میں کہہ دوں کہ یہ اسپرائٹ ہے، تو کوئی میری بات مانے گا؟ بوتل کے بدلنے سے، نام کے بدلنے سے شراب نہیں بدلی۔ اور یہ وہی زمانہ ہے نبی علیہ السلام کی امت کا کہ فرمایا تھا کہ میری امت سود کو حلال کرے گی لیکن مختلف ناموں کے ساتھ، اور شراب کو بھی پئیں گے لیکن نام بدل کے۔ تو یہ سود ہے۔ اس زمانے کے مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، آپ کا خدا کہتا ہے کہ وہ حلال ہے، تو اسی طرح اگر ہم کسی کو قرضہ دے کر کوئی نفع کمائیں تو اس میں کون سے آبجیکشن کی بات ہے؟ تو یہاں پر میں ایک بڑی قیمتی بات عرض کرنا چاہوں گا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ 1000 باتوں کی ایک بات میں عرض کر دوں جو کئی 100 کتابیں پڑھنے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میرے عزیزو، یہاں ایک عام آدمی کو بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار سود میں یہ کیوں حرام ہے؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بھی چیز ہے، چیز، آپ کسی بھی چیز کے اوپر پیسے کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مبیع، سیل پروڈکٹس۔
जो आपके बेचने वाली चीजें हैं इसके ऊपर आप पैसा कमाएं। आपकी मर्जी है आप 50 में इसको बेचते हैं, आपकी मर्जी है अगर आप इसको थोक पर बेचना चाहते हैं तो 30 में बेच दें, क्योंकि शरीयत ने नफे की कोई मिकदार जिक्र नहीं की। अगर इस तरह होता ना कि शरीयत ने नफे की मिकदार जिक्र की होती तो बस ये कुरान तो बस भर ही जाता कि जी इसका नफा देवा ने सोरा घटा हुकम। फिर आप पूछते कि मैंने दुकान में ये रखा है इस थर्मास पे मैं कितना नफा करूं। शरीयत ने नफे की कोई मिकदार जिक्र नहीं की, और शरीयत ने हमें ये उसूल दिया आप नफा कमाना चाहते हैं बिल्कुल कमाएं, जायज नफा कमाएं। जिस पे बेच रहे हैं वो भी मुसलमान है, वो क्या कहते हैं उल्टी छुरी से उसको ज़बह न करो, उसकी मजबूरी से फायदा न लो। ठीक है आपके लिए चीज आई है, एक होता है चीज आई है, एक है चीज पड़ी है, खर्चे मर्चे आगे पीछे वो पेट्रोल निकाल कर वो चीज 50 में पड़ गई, 80 में बेच दो, 70 में बेच दो। या आम तौर पर जो मार्केट में एक कीमत चल रही है थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो तो शरीयत ये बर्दाश्त करती है, लेकिन अगर वो चीज 80 की है और आप अपनी दुकान में उसको 300 की बेच रहे हैं तो ये तो जुल्म है ना। और ये आपको पता है ये काम कौन करते थे, बता सकते हैं कोहाट में ये काम कौन करते थे कि एक ये क्या कहते हैं टूथपेस्ट 50 रुपए की थी और वो 800 की बेचते थे, कोई बताएगा कौन सी कंपनी थी कोहाट में? अभी भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, चाइना की कंपनी है। मैंने कहा आपको पता होगा, टाइम्स कंपनी का नाम सुना है? किसी का वास्ता पड़ा है इसके साथ? कितनी जी कितनी की चीज बेचते हैं और चीज होती कितनी है नॉर्मल? शुक्र है कि मेरा गवाह मुझे मिल गया, क्योंकि मेरा वास्ता पड़ा है इनके साथ, बड़े बेगैरत लोग हैं ये। हराम है टाइम्स कंपनी की कमाई, मैं आपको साफ कह दूं। आप जिस कंपनी में जाते हैं खुदा के लिए पहले पूछ लिया करें कि आया इस कंपनी की जो तनख्वाह है ये काम है मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं। हमारे इस कोहाट में कितने लोग हमारा पैसा लेके चले गए इस पाकिस्तान में। डबल शॉट स्कैंडल था, फिर डायमंड के नाम से कंपनी आई, B4U के नाम से कंपनी आई, NGR के नाम से कंपनी आई। कितने लोग मेरे और आपका पैसा लेकर मुजारबत के नाम पे शिरकत के नाम पे लेके चले गए हैं, लेकिन समझ हमें नहीं आती, समझ नहीं आती, फिर भी छुप छुप कर हमने इनके पास पैसा रखवाया हुआ है और किससे मांगेंगे। मैं दरमियान में आपके लिए एक और बात भी अर्ज कर दूं, इस वक्त कोहाट में जो सबसे बढ़कर नाम है वो नाम है एहसन यार का, AS ग्रुप एंड कंपनी। सुना है कि नहीं सुना? आप में से भी कई लोगों के पैसे इनके पास होंगे, शायद पता नहीं कैसे सो रहे, पता नहीं कैसे लोग हैं, पूरे कोहाट का पैसा इसका। मेरा अपना दोस्त है ये AS ग्रुप एंड कंपनीज। मैंने 2-3 मरतबा एहसन यार से कहा कि यार थोड़ा बैठते हैं गपशप लगाते हैं, आप हमारे कोहाट का जितना भी पाकिस्तान के लोगों से आपने पैसा लिया कहाँ पे आपने लगाया है, किन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, मुझे एक एक चीज बताओ। मैं जाके फिर फिजिकल विजिट करूं, बाकायदा जाकर सर्चिंग करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि वाकईतन ये पैसा आप हमारा लगाते भी हैं कि नहीं लगाते। उसके बाद आकर फिर मैं जो मशवरा हमसे लेंगे उनको मशवरा देंगे कि आप इसमें पैसे लगाएं या न लगाएं। अभी तक चूंकि 2 सालों से हमारी मीटिंग तय नहीं हुई, इसलिए अगर आप मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं कहूँगा पैसे फिलहाल न लगाएं, तवक्कुफ करें, इंतज़ार करें। जब एक मरतबा लाए उसके साथ मेरी एक नशिस्त हो जाए और मैं मुतमईन हो गया, फिर इंशाल्लाह आपको कहेंगे कि आप उनके पास पैसे रखें, ठीक है। बात मैं इस पे अर्ज कर रहा था, ये जो चीज़ है, चीज़ के ऊपर आप कमाएं। 30 रुपए के भी इसको बेच सकते हैं, होल सेल पर इसको 20 का बेच दें, किस्तों पर भी बेच सकते हैं। किस्तों में क्या होता है, हजरत नकद में लेंगे तो 50, और अगर आप मिसाल के तौर पर 1 साल के इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं तो फिर इसकी कीमत क्या होगी, 100 रुपए बन जाएगी। चीज वही है, मैं चीज के ऊपर पैसे ले रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा जो नुक्ता समझाना चाह रहा हूं। चीज क्या कह रहा हूं, चीज सेल प्रोडक्ट, इसी के ऊपर मैं पैसे ले रहा हूं। नकद पे इसकी कीमत 50 है, और अगर आप उधार करते हैं, किस्तों का करते हैं तो इसकी कीमत 100 हो गई। अब ये 100 10 महीनों में भी देंगे तो 100 होगी। कल अल्लाह ताला ने आपको 100 रुपए दे दिए, आप मेरे पास ले, तब भी मैं कितने लूंगा, 100 ही लूंगा। इसके ऊपर अगर मैंने जुर्माना आपसे लिया तो वो सूद होगा।
चीज के ऊपर आप पैसा कमाए, पैसे के ऊपर पैसा नहीं कमाया जाता, ये फर्क है सर। ये बुनियादी बात है। अल्लाह ताला ने पैसे को तबादले का जरिया बनाया है, ये एक्सचेंज का एक आला है। पैसे के जरिए से आप चीज खरीदते हैं, पैसे के जरिए से चीज लेते हैं, पैसे पर पैसा नहीं कमाया जाता। सूद में यही होता है। अगला फर्क मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, इंशाल्लाह उम्मीद है बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ये मुशरिकीन कहा करते थे कि भाई सूद और इसमें क्या फ़र्क है। अरे भाई, जब एक इंसान कारोबार करता है, बिजनेस करते हैं, आप तिजारत करते हैं, तो तिजारत के अंदर दोनों बातें होती हैं। हो सकता है मेरा कारोबार चल भी जाए, हो सकता है न चले, उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों का एहतिमाल होता है। नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कभी हालात अच्छे होते हैं, सीजन लग जाता है तो नफ़ा हो जाता है, और कभी कोरोना वायरस की तरह दिन आ जाते हैं, मार्केट बिल्कुल डाउन होती है, जिस तरह इस वक्त प्रॉपर्टी की हालत है। लेकिन सूद के अंदर तो नफ़ा ही मुतअय्यन है। बस समझ में, सूद में तो नफ़ा ही मुतअय्यन है। आपको पता है मैंने 1 लाख रुपए दी हैं, ये मुझे 1,10,000 ही करेगा वापस, इसमें कोई नुकसान का खतरा तक नहीं है। एक फर्क तो ये है, ठीक है मेरे अजीजों। हदीस मुबारक हमें कहती है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन, हर वो कर्जा जो आपने किसी को दिया है और उस कर्जे के ऊपर आप किसी किस्म की भी मनफाअत लेते हैं, फायदा लेते हैं, वो फायदा सूद होता है। मैंने किसी को कर्जा 1 लाख दिया है, 1 लाख के ऊपर अगर मैं 1 रुपए भी ज्यादा ले रहा हूं तो मैंने कर्जे के ऊपर फायदा ले लिया कि नहीं? ले लिया ना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो मैंने यहां तक पढ़ा, वो चूंकि बहुत मालदार थे, उन्होंने किसी को कर्जा दिया होता तो उसके घर के साए के नीचे से भी नहीं गुजरते थे कि ये मेरा मकरूज है, कहीं इसके साए से भी मैं फायदा ना ले लूं। समझ में आ रही है बात? कुल्लु कर्ज़िन। इसी तरह इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अंदर आपने प्रीमियम जमा करवाए हैं, एनुअल बेस पर होते हैं, 10,000 रुपए आपके कट जाते हैं। अभी आपकी टोटल अमाउंट बन गई 3 लाख रुपए। इंश्योरेंस वाले उठाकर आपको, अल्लाह ना करे किसी के मरने के बाद, या जो 10 साल का, जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 30 लाख उठाकर आपको दे देते हैं, 20 लाख दे देते हैं। वो जो आपकी किस्तों की अपनी रकम है वो तो ले लो, इसके ऊपर की सारी रकम आपको किस खुशी में मिली है, किस खुशी में दी गई है? ये है सूद। क्योंकि हमारी जो रकम गवर्नमेंट के पास जाती है वो कोई उसके ऊपर शापर लगाकर अपनी लाकर में नहीं रखते, बल्कि मेरे और आपके पैसे को आगे इस्तेमाल करते हैं। वो पैसा जो अमानत ना हो, अगरचे वो 100 मरतबा अमानत का है, और वो जाके आगे यूज करते हैं, तो गोया कि मैंने ये पैसा हुकूमत और गवर्नमेंट को कर्जा दिया है, और उस कर्जे के ऊपर जो मेरी रकम 3 लाख बनती थी उसने मुझे 20 लाख दे दिए, ये 13 लाख के ऊपर की रकम, ये सूद है। इसी तरह मेरे अजीजों, ये जो प्राइस बॉन्ड आप लेते हैं, प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो रकम मिलती है ये भी सूद है। अगला मसला अर्ज करूं, तवज्जो से सुनिएगा। कुछ इदारों में आप जाएं कर्जा लेने के लिए, उन इदारों में आप लगे जाएं, या किसी आम आदमी से कि हजरत मुझे जरा 5 लाख रुपए चाहिए, वो कहता है 5 लाख रुपए इस शर्त पे दूंगा कि तुम अपनी 125 बाइक मेरी घर में खड़ी करोगे। क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड, गिरवी रखना। इसके लिए फिक्र में लफ्ज इस्तेमाल होता है रहन। रहन, इसको गिरवी कहते हैं ना, गिरवी। यानी आपको पता है कि अगर कल ये मेरा कर्जा वापस न कर सका तो मैं इसके बदले ये मोटरसाइकिल बेच दूंगा। कुछ लोग उसका खेत ले लेते हैं, कुछ लोग उसकी गाड़ी ले लेते हैं। मेरे अजीजों, आपने उसको कर्जा दिया, उस कर्जे को वसूल करने के लिए बतौर अमानत उससे कोई चीज ले ली, चाहे वो गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, वो जमीन थी। ये जमीन आपके पास अमानत है। अगर कोई शख्स वो मोटरसाइकिल 1 मरतबा भी चला कर ले गया, वो गाड़ी 1 मरतबा भी चला कर ले गया,
اس زمین سے اگر اس نے فائدہ لے لیا کہ چلو 1 سال کے نیٹے پر میں نے وہ دیے تو اس زمین میں ذرا اپنے لیے کاشتکاری کرتا ہوں، دوست یار آ گئے، چلو جی نمبر تک پینڈے پروگراموں کو وہاں بیٹھ کے دوستوں کی ہلا گلا مستیاں چل رہی ہیں، یہ بھی سود ہی سود ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ نفع کہاں سے لیا؟ سود کے اوپر لیا، قرضے کے اوپر لیا، یہ سود ہے۔ آج کل سود کی بہت شکلیں ہیں، اللہ نے مجھے زندگی دی، میں تفصیلی اس پر بات آنے والے ہفتے میں کروں گا، لیکن خلاصہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ چیز تو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا احل اللہ البیع، ارے بھائی میں نے خرید و فروخت کو، بزنس کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام۔ اب اس کے بعد میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ اللہ مجھے آپ اس کی حکمت بتائیں، مجھے آپ اس کی وجہ بتائیں، کیوں آپ نے کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے، یہ دونوں تو ایک جیسی لگتی ہیں۔ ارے بھائی ایک مسلمان کا کام تو یہ ہوتا ہے سر تسلیم خم، سر تسلیم، وہ چو چرا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اللہ آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، یہ آپ کا عاشق، آپ پہ مر مٹنے والا کبھی سود کے قریب بھی نہیں جائے گا، وہ نوکری بھی نہیں کرے گا جس میں سود کا شبہ ہو۔ سمجھ آتی ہے بات؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سود لینے والا بھی لعنتی، سود دینے والا بھی لعنتی، سودی لین دین کے معاملات کرنے والا بھی لعنتی، اور اگر سود کا معاملہ ہو رہا ہو، کوئی اس میں سٹامپ لکھنے والا ہو، یہ بھی لعنتی ہے۔ ان سب پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلامی بینکنگ کی میں بات نہیں کر رہا، اگر آپ حضرات کے ذہن میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو میں آپ کو 4 دن کا ٹائم دوں گا، جتنے سوالات آپ جمع کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ یہ بندہ یہاں حاضر ہوگا۔ کوئی بھی سوال آپ کا ہو کہ قاری صاحب میزان بینک میں اور ان بینکوں میں کیا فرق ہے، انشورنس تو آپ نے کہا حرام ہے، تو آج کل انشورنس کا متبادل اسلامک انشورنس تکافل کے نام سے آیا ہے، کبھی سنے نا؟ تکافل سب نے سنا ہوگا۔ تکافل حلال ہے۔ What is the difference between تکافل and insurance؟ Difference between Islamic banking and non-Islamic banking، فرق کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر سکوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سودی بینکوں کی نوکری مت کریں، کیونکہ جتنے بھی یہ بینک ہے نا، اس کا سارا کام آپ وہاں کرتے کیا؟ یہ بینکوں کا زیادہ کام کیا ہوتا ہے؟ قرضے ہی دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بڑے بڑے فیکٹریوں کو قرضے ہی دیتے ہیں، وہی قرضہ لے کر اس پہ جو سود آتا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان پروفٹ کے نام سے کیا کر دیتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگوں کو قسم خدا کی صاف کہتا ہوں، اس کوہارٹ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلامی بینکنگ اور نان اسلامک بینکنگ میں بنیادی فرق کیا ہے، بس ایک جملہ ٹھوک دیتے ہیں، کام کو یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو، میں نے کہا یہاں سے پکڑو تو قریب ہے، یہاں سے کرو تھوڑا دور ہے یہ مت کہو کہ ایک ہے، ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سمجھیں، آپ اس کی گہرائی میں جائیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات میں بتانا بہت ضروری سمجھوں گا، قرآن مجید کی یہ سب سے خطرناک آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا سخت لہجہ کسی بھی آیت میں استعمال نہیں کیا کہ جو اللہ اور جو سود لے تو ایسا آدمی میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، میرے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، یہ ایسا قبر سے اٹھے گا، بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب حشر کے میدان میں اٹھے گا نا، کم سے کم اس وقت تو کیفیت ٹھیک ہوگی نا، وہاں جا کے پھر جہنم کے سامنے اگر خراب ہو جائے۔ لیکن یہ جو سود خور آدمی ہے، قرآن نے کیا کہا؟ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا جیسے کوئی آدمی دنیا میں کسی پہ جنات مسلط ہو گئے ہو، لکم سڑی میں نے پیرین نہیں تھا سب قتل ہی سڑے، ادھر گر رہا ہوتا ہے، وہاں گر رہا ہوتا ہے، دماغ کار نہ کہیں سر، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دیکھا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید جنات کے پیشنٹ دیکھے نہیں ہے، جب آپ دیکھیں گے آپ درس سے نکل جائیں گے، آپ کہیں گے یہ ہو کیا ہے؟ اس آدمی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا، پاگلوں کی طرح کبھی وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے، دماغ ہے بالکل آؤٹ شوی بھی، اور اس کے اندر کی آواز بھی اپنی نہیں ہوتی، آواز بھی کسی اور کی ہوتی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ والا آدمی حشر کے میدان میں جب قبر سے نکلے گا تو تمام اولین اور آخرین کے لوگ پہچان جائیں گے کہ سود خور نکل آیا ہے۔ ادھر کی رسوائی ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ میرے ساتھ جتنے جوان بیٹھے ہیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ آگے فیوچر ہے، آپ کا کیریئر ہے، جب کبھی کسی کمپنی سے کسی ادارے سے آپ کو جاب کی آفر آئے، خدا کے لیے مجھے نہ بتائیں، کسی بھی مستند عالم مفتی کے پاس چلے جائیں، اگر اس ادارے سے مجھے نوکری کی آفر آئی ہے، اس کمپنی سے آئی ہے، کیا میں اس کمپنی میں ملازمت کروں یا نہ کروں؟ کیا میرا پیسہ حرام کا تو نہیں ہوگا؟ میری تنخواہ حرام کی تو نہیں ہوگی؟ مسلمان آدمی پوچھ کے چلتا ہے، تب جا کے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ صرف اپنے ہائی سیلری کو نہ دیکھیں کہ بس مجھے اچھی تنخواہ نہیں، حلال تنخواہ اللہ سے مانگے، اچھی بھی مانگے، حلال بھی مانگے۔ میں ایک دعا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر وقت کیا کریں، یا اللہ ہمیں آسان رزق اور حلال رزق نصیب فرما۔ سب اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حج عمرے کے لیے لے جائے، جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے نا تو یہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے حلال اور آسان اپنے وطن میں نصیب فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے کہ اس آیت سے آپ نے ایک بات سمجھی ہوگی، میں یہیں تک ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ سودخور آدمی جب حشر کے میدان میں اٹھے گا، یہ لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم، اور یہ حشر کے میدان میں ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں کہا کرتے تھے نہ ملائم زاندہ خبریں کئی، سود اور تجارت کی کن فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہ مشرکین 1400 سال پہلے کہا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں فرق بتاتا ہوں، احل اللہ البیع، میں نے تجارت کو، بزنس کو، بیع و شراء کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس میری طرف سے نصیحت آ گئی، سود کا حکم آ گیا کہ اب یہ حرام ہے، فانتہا، اور وہ اس سے منع ہو گیا، تو حرمت سے پہلے، سود کے حرام ہونے کے حکم سے پہلے کے جتنے معاملات ہیں، اگر کسی نے کوئی لیا ہے یا اس کے اوپر پروفٹ لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں سب معاف ہے۔ جس نے اگر اوپر بھی کوئی رقم لی ہے رکھو اپنے پاس، کیا فرمائے؟ کچھ نہ۔ لیکن اب جب سود کا حکم آ گیا ہے، اب اگر عربوں میں، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اگر کسی نے ڈیلنگ کی ہے کسی کے ساتھ اور ابھی تک اس نے اپنا قرضہ واپس نہیں لیا اور اس نے اس کو کہا تھا کہ مجھے ذرا اوپر پیسے دینا، تو سن لو کہ اب تم اس کے اوپر کوئی رقم بھی نہیں لے سکتے، قیامت تک نہیں لے سکتے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، باطنی کیفیت کا معاملہ وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ، ایک آدمی جب اس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، سود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دے دیا، پھر بھی وہ یہی اعتراض کہ نہیں یہ تو ملک کی معیشت ہے، یہ تو پروفٹ ہے، اس سے ذرا حکومتیں آگے بڑھتی ہیں، اس سے سکسیس ملتی ہے، اس سے ذرا ہمارے جو حکومت کا کیا کہتے ہیں وہ ایک جی این پی ہوتا ہے، ایک جی ڈی پی ہوتا ہے، یہ اوپر جاتا ہے۔ ارے بھائی اس سے کوئی اوپر نہیں جاتا، پھر بھی تو اس بحث میں لگا ہے کہ سود بھی حلال ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی، جو انسان سود کو حرام نہ سمجھے، توجہ سنیے گا، سود لینے کو حلال سمجھے، کیا کہہ رہا ہوں، وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ عَادَ، تو پھر بھی سود کو حلال سمجھتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ سب دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کون رہیں گے؟ مفسرین نے لکھا وہ لوگ رہیں گے جو سود کو حلال سمجھتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ سود حرام ہے، توجہ سے سنیے گا، آپ کی برکت سے ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، اگر ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن بس پھنس گیا ہے کسی نوکری میں، کسی جگہ پہ، لیکن وہ دل سے کیا سمجھتا ہے؟ حرام ہے، اور تقوی بھی اتنا نہیں ہے، اتنی روحانی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کاروبار کو یا اس نوکری کو چھوڑ سکے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے حلال نہیں سمجھا تو تو نے گویا گناہ کبیرہ کیا ہے۔ خالدون سے پھر مراد یہ ہوگا کہ تو جہنم میں ایک لمبے عرصے تک پڑا رہے گا، پھر ایک نہ ایک دن اپنے اس ایمان کی چنگاری کے برکت سے تو نکل ہی آئے گا۔ مسئلہ میرا عزیزو سماعت فرما لیں،
شریعت کا کوئی بھی حکم جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اگر کوئی مسلمان اس حرام کو حرام سمجھتا ہے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ جہنم سے نکل کے جنت آئے گا۔ کافر ایک مسلمان اس وقت بنتا ہے جب وہ کسی حرام کو حلال سمجھ لے، قتل کو حلال سمجھ لے، نماز چھوڑنے کو حلال سمجھ لے، اسی طرح وہ سود کو حلال پلٹی تعویلیں کرتا رہے نہ تم علیہ نظام میں جڑ کڑی دیا، علماء نے کہاں سے اپنی طرف سے، تمہیں قرآن ہی تو بتا رہے ہیں۔ سمجھ آتی ہے میری بات؟ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، آپ لوگ تنگ بھی ہوں گے کہ پتہ نہیں قاری صاحب نے بات زیادہ کر دی۔ اس آیت پہ شاید آپ حضرات نے غور نہیں کیا۔ کئی ایسے لوگ مجھے اس معاشرے میں ملے ہیں جو جنات کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں مجھے جنات پیرین بیرین نہ مانی، بڑا اچھا مانے نبی کہ جنات تو نہ مانے بے دے آیت سے مطلب ہے شب ہم پوئے کا بے دے مانے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ذکر کیا؟ کریں ترجمہ کریں انور شاہ صاحب، دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا، ہمیں مثال سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ سود خور حشر کے میدان میں قبر سے ایسے نکلے گا جیسے آج کل تم کس کو دیکھتے ہو؟ جس پر جنات چمٹے ہوئے ہو۔ تو اللہ رب العزت جب یہ آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جنات چمٹتے ہیں نا؟ پھر بھی نہیں سمجھے میری بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے آئے گا جیسے تم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہو کسی پر جنات چمٹے ہوئے ہو اور اس آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جنات کو مذاق نہ سمجھیں، یہ جنات پورے انسان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ایسے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ میں ایک دو واقعات، آپ اجازت ہوگی تو سناؤں گا، اگر آپ تنگ ہوتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، سنو اب قرآن بند کر ایک دو واقعے سناتا ہوں۔ میرے عزیزو، واقعے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا، جو سود کا حکم ہے، شراب کا حکم ہے، یا مسلمان کا کسی کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تو اس وقت یہ چیزیں حرام نہیں تھی، آرام سے گریجولی تدریجاً صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی وہ کیا کہتے ہیں شروع میں ذہن سازی کی گئی، آرام سے پھر ان کو کیا کیا گیا؟ حرام کیا گیا۔ اسی لیے یہ سود کا حکم نہیں تھا کہ شروع میں جائز تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ میرے عزیزو، ایک موقع پر شمائل ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حدیث و خرافت، یہ تو خرافہ کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ یہ بتاؤ، یہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ تو خرافہ کی بات ہے، یہ خرافہ کیا چیز ہے؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بات مہمل ہو، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم اپنے گھروں میں کہہ دیا کرتے ہیں عربی میں کہ یہ تو خرافہ کی بات ہے، حدیث کہتے ہیں بات کو، یہ تو خرافہ کی بات ہے۔ باقی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن بس ہماری سوسائٹی میں یہ بات چلتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں تمہیں بتاؤں یہ خرافہ کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اصل میں ایک عربوں کے آدمی کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ خرافہ۔ اس کو جنات اٹھا کے لے گئے تھے، جنات اٹھا کر لے گئے اور کئی سال تک جنات نے اس خرافہ کو اپنے پاس قید کر کے رکھا تھا۔ جب اس کو دوبارہ عربوں میں لے کر آئے اور وہ لوگوں کے سامنے آیا تو وہ جب لوگوں کو جنات کی عجیب و غریب قصے سناتا، واقعات سناتا کہ مجھے قید کیسے کیا تھا، پکڑا کیسے تھا، کیا ہوا تھا، میں کھاتا کیسے تھا، سوتا کیسے تھا، تو لوگ اس کی باتوں پہ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو حدیث خرافہ ہے، یار یہ تو خرافہ کی بات ہے۔ اور میرے عزیزو توجہ سے سنیے گا، خرافہ، اس خرافہ سے ایک لفظ اردو کا نکلا ہے، ویری گڈ، بدعات و خرافات۔ خرافات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محمل ہوتی ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت، کوئی اصل، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی بنیاد اس کی نہیں ملے گی۔ میں جنات کو اٹھانے کی ایک اور مثال آپ کو دینا چاہوں گا حدیث سے۔ المدونۃ الکبریٰ حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانے میں خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، تو ایک عورت ان کے دربار میں آئی اور کہا کہ جی میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں۔ کہا جی بہن بتائیں کیا ہوا؟
کہا کہ اصل میں بات یہ ہے میرے خاوند کو کچھ پتہ نہیں ہے، عرصہ ہو گیا کہ میرے خاوند کو کچھ پتہ نہیں ہے، خرچہ بھی نہیں چھوڑ کر گیا، میرے اپنے والدین بھی غریب ہیں، میں کہاں سے وہ کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہن آپ اس طرح کریں، آج آپ میرے دربار میں آئی ہیں، 4 سال تک مزید انتظار کریں۔ کتنا؟ 4 سال کے اندر اگر آپ کا شوہر آ گیا واپس تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 4 سال تک وہ نہ آیا تو اس کے بعد آپ شادی کر لیجئے گا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیجئے گا۔ یہ 4 سال کے عرصے میں تمہارا جتنا خرچہ ہے وہ بیت المال کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ؟ اب وہ بیت المال کے ذمہ۔ اس کو عربی میں کوئی بتا سکتا ہے کیا کہتے ہیں؟ جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو، جس کی زندگی موت کا کچھ پتہ نہ ہو، یہ بتا سکتا ہے؟ کبھی نام سنا ہے اس کا؟ اس کو کہتے ہیں مفقود۔ مفقود مفقود وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو بالکل غائب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ۔ جی دبئی تلار دا 30 سال کچھ پتہ نہیں آدمی کہاں ہے، ایران گیا تھا، یونان گیا تھا، سڑی نہ نہیں وہ خبر خزہ تک تزراش والا خود سڑی پتہ نہیں تھا، کسی کو نہیں پتہ، اس کو مفقود کہتے ہیں۔ واقعہ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ بڑا آسان ہے نا، 4 سال کا، آج بھی حکم اسی کا ہے۔ بلکہ اگر کسی عورت کی عزت کا خطرہ زیادہ ہو، عصمت کا خطرہ زیادہ ہو، اس کا کوئی نان نفقے والا نہ ہو، تو آج کل کے علماء 1 سال کا بھی فتویٰ دیتے ہیں، کہیں سبحان اللہ، 1 سال کا بھی۔ لیکن یہ 1 سال اس دن جب وہ آ کر کسی قاضی کے پاس، مفتی کے پاس، کسی جج کے پاس آ کر اپنی اپلیکیشن جمع کروائے، اس دن سے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ ایک بات سنیے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 70 سے 90 سال تک یہ عورت انتظار کرے گی۔ کتنی؟ جب تک کہ پتہ چل جائے کہ اس ایج کے یا میرے شوہر کے ہم عمر دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ اس فتوے کو لے کر کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اشکالات کر دیے کہ اچھا اگر یہ عورت 70 سال تک انتظار کرے گی، پھر اسے کہیں کہ پھر منکر نکیر سے شادی کر لے، اس سے ارے بھائی تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے باتیں کرتے ہو، حالانکہ اس زمانے میں جب حضرت علی شیر خدا باب العلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر چلا جائے تو وہ عورت کتنا انتظار کرے گی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آج سے 1400 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ وہ 70 سال انتظار کرے گی۔ فتویٰ حضرت علی کا ہے، برا بھلا آپ نے امام ابو حنیفہ کو کہنا شروع کر دیا، کچھ تو سوچا کرو یار۔ فتویٰ تو صحابی کا ہے، باب العلم کا ہے، شیر خدا کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ انہوں نے کہاں سے لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، مزے کی بات یہ ہے اس عورت کو بیت المال سے خرچہ بھی ملتا رہا، عدت اس کی 4 مہینے 10 دن بھی گزر گئی، 4 سال بھی گزر گئے، سب کچھ ہو گیا، اس نے دوسرے آدمی سے نکاح بھی کر لیا، نکاح کے بعد اس کی اولاد بھی ہو گئی۔ ایک دن دروازہ، جی کون؟ یہ تو میرا گھر ہے بھائی، آپ کون؟ اس عورت نے دیکھا تو اس کا پہلا شوہر آیا ہوا تھا۔ اب تو جاگ جائے نا، پہلا شوہر آ گیا، خدا کے بندوں کو جاگ دو، کوئی ٹینشن، پہلا شوہر اس کا آ گیا۔ اب یہ عورت پریشان اور وہ حیران ہے کہ ماشاءاللہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ 3-4 اور بھی نظر آ رہے ہیں، فارم بے تصویر والے آ گئے ہیں آج کل تو۔ یہ اتنے زیادہ، انہوں نے کہا کہ جی میں نے فتوے پہ عمل کیا تھا۔ ایسی صورت میں پھر کیا ہوا میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، اگر کوئی عورت شادی کر لیتی ہے اور اس کا پہلا شوہر آ جاتا ہے تو دوسرے شوہر کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اس بیوی کو ڈیورس دے گا، چھوڑے گا، اور وہ بیوی پہلے شوہر ہی کی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسئلہ دوبارہ آ گیا کہ جی وہ شوہر میرا پہلا آ گیا ہے اور دوسرا بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ میں بعد میں حل کرتا ہوں، یہ پہلے شوہر کو میرے سامنے لے آؤ ذرا۔ اس سے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، نہ تم نے بیوی کو خرچہ دیا، نہ تم نے بتایا ہے، ایسا بھی کوئی شوہر ہوتا ہے کوئی بغیر اطلاع کے کہیں جاتا ہے؟ تم نے پوچھا تمہاری بیوی کی کیا حالت ہے؟ تمہیں کوئی حیا ہے، کوئی شرم ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں خود کہیں نہیں گیا تھا، یہیں سے جنات اٹھا کے لے کے گئے تھے، جنات میں جو اٹھا کے لے کر گئے تھے یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، ابھی یہ جو میں آپ کے سامنے ہوں یہ جنات ہی واپس لے کر آئے، ابھی جنات میں جو اٹھا کر لے جائیں۔ اب میرے پاس کوئی ان کا کوئی پٹیشن نمبر تو نہیں ہے کہ میں وہاں سے ملاؤں، جنات کالنگ یو،
ابھی ایسا تو کوئی نمبر نہیں، میں کیا کرتا، لے کر گئے تھے، ابھی آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا دوسرے شوہر کو کہ آپ ان کو طلاق دے دیں اور یہ بیوی پہلے شوہر ہی کی رہے گی۔ تو میرے عزیزو، جنات انسان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، مختلف شکلوں میں بھی آتے ہیں، اور آج کل جو ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں جنات اور شیاطین شریک ہیں۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ کے بغیر، کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کے بغیر، ہم راشن لے کر آتے ہیں بسم اللہ کے بغیر، بنانے والی جو ہماری عورتیں ہیں وہ کانوں میں ٹک ٹاک اور ویلاگ سن کر جو ہے نا وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے، برکت چلی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی جائے، کھانا کھاتے وقت دعا پڑھی جائے، شیاطین کہتے ہیں کہ دیکور ولقت الملین جدل تنسی شفا، پاس ہی دلتا رہے، اس گھر میں ہمارے رات گزارنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور یہاں پہ کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو صاف بات بتا دوں، ٹائم کم ہے، یہ جو ہم آٹا راشن لے کر آتے ہیں نا، یہ جنات راشن آٹا بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ پتہ ہوگا نور شاہ صاحب کو، ان چیزوں کو معاملات کا پتہ ہوگا، کافی کیسز میرے پاس آئے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک شخص میرے پاس آئے، بہت پریشان تھے، کہا 1 لاکھ روپے میں نے رکھی ہیں رات کو، دفتر کے پیسے تو صبح اٹھائے، آدھے جلے ہوئے تھے، آدھے صحیح تھے۔ 1 لاکھ۔ یہ جنات کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، جنات کپڑوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ نئی نویلی دلہن آ جاتی ہے، جب کپڑے کھولتی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، چیزیں لے جاتے ہیں۔ بس میں واقعہ نہیں سناتا لیکن اتنا بتاتا ہوں، کوئی بھی چیز لے آیا کریں، آپ اپنے گھر میں منتھلی راشن لاتے ہیں، خدا کے لیے اس پر 3، 7 یا 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دیا کریں۔ جس چیز کے اوپر آیت الکرسی پڑھ دی جائے، پیسے آپ لا کر میں رکھتے ہیں، خدا کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اور سنیے گا، یہ میں کچھ ذرا کھل کے بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے نیئر ہز وائف، وہ اپنی وائف کے قریب ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو اس کے ڈسچارجنگ کے ساتھ شیطان بھی ڈسچارج ہوتا ہے، اور ایک وقت میں 2 نطفے جاتے ہیں، وہ بچہ آدھا شیطان ہوتا ہے آدھا انسان ہوتا ہے۔ آج جو ہم کہتے ہیں ہماری اولاد مکانہ کا نشتہ، شیطان دا بالکل حرام خور اولاد دا، حرام خور زکر ہے جو تو دیتے ہیں، دعا اہتمام نہ کہ حدیث میں اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئی کہ تو اس وقت بھی مجھ سے غافل نہ ہو۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہے اس کی۔ اللہم لا تجعل للشیطان نصیبا مما رزقتنا، اے میرے رب اگر آپ نے میری قسمت میں کوئی اولاد لکھی ہے تو میری اولاد میں شیطان کا حصہ مت رکھیے گا۔ دعائیں نہیں ہیں، کسی موقع کی دعائیں نہیں ہیں تو پریشان ہیں، بس گھروں میں جایا کریں۔ دعا میں اس پہ کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے فقر غربت ختم ہو جائے گی، تیرے پڑوسیوں سے بھی اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آپ جا کر سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تو چھوڑ، تیرے ارد گرد کی غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں جائیں، ماؤں بہنوں سے کہیں کہ ذرا سالن بناتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بچے بسم اللہ کھائیں، بسم اللہ کے ساتھ نظر رکھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے گھروں سے شیاطین چلے جائیں گے۔ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، آپ صحیح ہوتے ہیں کبھی کس پر جنات چڑھے ہوتے ہیں، کبھی کس پر، تو دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ رب العزت آج کے درس قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ یہ زیادہ بیٹھنا قرآن کے لیے تھا، دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت میں نصیب فرمائے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تر و تازہ رکھے، اوپر جہان میں بھی، عالم برزخ میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، سب کو سودی معاملات سے، سود کے پیسے سے، حرام کی آمدنی سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیارا سوال کیا آپ نے، بہت گہرا سوال ہے جی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے